ویورز، خواتین اسلام کے متعلق ہم کچھ باتیں بتا چکے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے اور خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کون سی عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں تو اس کے متعلق آیا ہے کہ بہترین عورت تو وہی ہے کہ جو حسینہ جمیلہ ہو اور نسب والی ہو، مال والی ہو، دیندار و متدین ہو۔ پھر بھی مشکل ہے کہ سب صفات کسی عورت میں جمع ہو۔ دنیا ہے، اس میں اگر کوئی شخص حسین ہوتا ہے تو بعض اوقات بد کردار ہوتا ہے، اگر بعض اوقات وہ خوش گفتار ہوتا ہے تو رفتار اس کی اچھی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ سب صفات کا جمع ہو جانا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں میں جمع ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو، قابل بھی ہو، لائق ہو، فائق ہو، حسین ہو، مالدار ہو، امیر ہو، لیکن ایسا بہت کم ملے گا دوستو۔ پھر بھی جو ہے نا، دو صفتیں لوگوں کو زیادہ جو ہے چاہیے۔ ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہو، کیونکہ مال کے لیے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، مال کا حریص ہے، انسان مال کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوسری صفت جس کو انسان طلب کرتا ہے ہر چیز میں خصوصیت کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ یہ چیز حسین ہو، خوبصورت ہو۔ پھر بھی حسن کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر کبھی بھی شادی کرنی ہونا تو اس میں آپ حضرات جو ہے حسن سے زیادہ دیندار ہونے، متدین ہونے، نیک ہونے پر توجہ دیں، کیونکہ جب کوئی کسی حسین خاتون سے، عورت سے شادی کر لیتا ہے تو زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد پھر اس کے حسن کا عادی ہو جاتا ہے، شکل و صورت کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی اتنی خوبصورت نہیں لگتی جیسے کہ وہ پہلے لگ رہی تھی۔ تو اس لیے زیادہ توجہ کس چیز پر دینی چاہیے؟ حسن اور مناسب شکل و صورت کے بعد دیندار ہونے، نیک ہونے پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ حسن تو صرف بس اس میں آپ کو کام دے سکتا ہے، خوبصورتی کہ آپ کو اچھی لگے، بھلی لگے، بس دل کو خوش کرے۔ مگر یہ بھی تو خیال رکھیں نا کہ اگر ایک خاتون وہ حسین ہے، آپ کے دل کو تو خوش کر سکتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن اگر اس کی زبان اچھی نہ ہو، وہ کیا ہو، لہجہ اس کا صحیح نہ ہو، پھر تو اس کا حسن آپ کے دل کو خوش نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے پاک دامن ہونا، نیک ہونا، عبادتیں کرنا، معاملات صحیح رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا اور بچوں کا خیال رکھنا، حفاظت وغیرہ کرنا، تو یہ کون کر سکتی ہے؟ نیک خاتون کر سکتی ہے۔ اس لیے حسن کے ساتھ ساتھ متدین ہونے، نیک ہونے، دیندار ہونے کا بھی بہت خیال رکھیں۔